बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुश आमदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक शहजादा था, नाम था हुमायूं। निहायत ही खूबसूरत, बहादुर, रहमदिल, सखी, गरीब परवर, हर फन में माहिर, माँ बाप की आंख का नूर, बहनों के दिल का सुरूर, चाचाओं की आंख का तारा, रियाया के दिल का सहारा। गर्ज महल में, खानदान और तमाम सल्तनत में हर एक शहजादे पर जान निछावर करने को तैयार रहता था। वो था ही इतना हर दिल अजीज। वो आंख खोलता तो सुबह होती, वो सो जाता तो रात हो जाती। शहजादी की शादी बचपन में ही अपनी चचा की बेटी शहजादी मारुख से तय कर दी गई थी। शहजादी भी लाखों में एक थी। एक ऐसी हसीन के मुसाफिर देख ले तो राह भूल जाए, फूलों के करीब से गुजर जाए तो रश्क से उनका जिगर स्याह हो जाए, और चांदनी में निकल जाए तो चांद शर्म से अपना चेहरा बादलों में छुपा ले। वो दोनों भी एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे और अब उनकी शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी थी। दुनिया भर के मुल्कों से बाजार से एक से बढ़कर एक हसीन कपड़े, जोहरी कीमती जवाहरात और कारीगर अपना हुनर लेकर महल में डेरा डाले हुए थे। शहजादा अपनी दुल्हन को रोनमाई में एक ऐसा तोहफा देना चाहता था जैसा कभी किसी ने न दिया हो। जेवर कपड़े की कोई कमी नहीं थी। शहजादा कुछ नादर और नायाब तोहफा चाहता था। उसके दोस्तों ने कई तजवीज़ें रखी, लेकिन उसने रद्द कर दी। आखिर उसने तय किया वो अपनी दुल्हन को ऐसा बाग तोहफे में देगा जैसा कभी किसी ने न देखा हो, जिस पर जन्नत को भी रश्क हो। दूर दूर से माहिर तामीरात और बागियान बुलाए गए। उन्होंने एक से एक नक्शे खींचकर शहजादे की खिदमत में पेश की, लेकिन शहजादे को कोई पसंद नहीं आया। उसके तस्वर का बाग कैसा होगा खुद उसे भी कोई आइडिया नहीं था। एक दिन महल के खादमों में से एक ने शहजादे से कहा, साहिब आलम, जान की अमान पाऊं तो मैं कुछ अर्ज करूं। शहजादे की इजाज़त पाकर खादिम ने कहा, साहिब आलम, आप ही की सल्तनत में यहाँ से 5 कोस के फासले पर एक बाग है। कहते हैं कि ऐसा हसीन बाग दुनिया के किसी कोने में ना होगा, लेकिन यह भी मशहूर है कि उस पर द्यों और परियों का साया है। कोई उस बाग में कदम नहीं रख सकता। यहाँ तक कि जिसने उसे बनवाया था वो भी उसके अंदर दाखिल होने से पहले बाग को देखने की हसरत दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो गए। बहुत से लोगों ने उसमें दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी गर्दन मरोड़ दी। मैं अर्ज ये करना चाहता था कि अगर हम उस बाग को बनाने वाले कारीगर का पता लगा लें तो आप शहजादी के लिए एक बेनज़ीर बाग बनवा सकते हैं। शहजादे ने कहा, कारीगरों को तलाश करने की क्या ज़रूरत है, मैं वही बाग हासिल करूंगा और शहजादी को तोहफा तन पेश करूंगा। खादिम खौफ से सफ़ेद पड़ गया। नहीं साहिब आलम, खुदा के लिए आप वहाँ न जाएं। आपकी जान पूरी ममलकत के लिए बहुत कीमती है। शहजादे ने जवाब दिया, डरो मत, मैं त्यों परियों को नहीं मानता। लोगों को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। खादिम डर से थर थर काँपने लगा। हुजूर, अगर जहाँ पना को पता चला कि बाग के बारे में मैंने आपको बताया है तो वो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। रहम कीजिए। शहजादे ने उसे दिलासा दिया, तुम बेफिक्र रहो, तुम हमारे वफादार मुलाजिम हो। इस बात का पता किसी को नहीं चलेगा। तुम भी किसी से कुछ न कहना। खादिम ने इल्तिजा की, साहिब आलम, खतरे में कूदना अकल के खिलाफ है। खुदारा बाद आ जाइए। शहजादे को गुस्सा आ गया, तुम हमें अकल मत सिखाओ, अपने काम से काम रखो। उसी शाम शहजादा हथियारों से लैस होकर बगैर किसी को बताए घोड़ा दौड़ाता हुआ बाग की तरफ रवाना हो गया। बड़ी हसीन संगे मरमर की जालीदार ऊंची 4 दीवारी थी। उसमें बहुत बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा लगा था, जिस पर पीतल के मुनकश चादर चढ़ी हुई थी। डूबते सूरज के अक्स से दरवाज़ा सोने की तरह जगमगा रहा था। दरवाजे में बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन जीली खिड़की खुली हुई थी। शहजादे ने घोड़े को करीब ही एक दरख्त से बांधा और खिड़की से बाग में दाखिल हो गया। बाग की खूबसूरती ने तो उसके होश ही छीन ली। ऐसा हसीन बाग तो उसके ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। जा बजा कीमती पत्थरों से बनी हुई सादरियाँ, छतरियाँ और झरोके बने हुए थे। नहरों का जाल फैला हुआ, फवारों आबशारों से साफ शफाफ पानी गिर रहा था। ऐसे ऐसे दिलकश फूल और दरख्त लगे थे जिन पर से नजर हटती ही न थी। शहजादे के अपने महल में भी बड़ा खूबसूरत सा बाग लगा हुआ था। उसके अलावा वो मुल्कों मुल्कों घूमा था। मुल्क मुल्क में शाही बागात देखे थे, लेकिन ऐसा रश के जन्नत बाग तो उसके तखय्युल से भी परे था। शहरज़दा की तरह शहजादा चला जाता था कि सामने बड़ी हसीन बारादरी नजर पड़ी।
अंदर मसंद बिछी थी जिस पर सब्ज मखमल का ईरानी कालीन बिछा था और सुर्ख मखमल के गाँव तकिए लगे थे। जरपफ्त और अतलस की छत गिरी लगी हुई थी और बादले के पर्दे मुकवश डोरियों से बंधे धीरे धीरे हवा में बलकूरे ले रहे थे। छत पर झाड़ फानूस लटक रहे थे। कोनों में सोने चांदी की बड़ी बड़ी नफशी सराहियों में ठंडा बर्फ सा पानी भरा था। एक तरफ जरीन खासदान और गुलदान रखा था। सारा माहौल फूलों की खुशबू से महक रहा था। सारी तैयारी बता रही थी कि यहाँ कोई महफिल मुनक्कद होने वाली है, लेकिन दूर दूर तक कोई जानदार नजर नहीं आता था। शहजादा थका हुआ था, कई कोस का सफर करके आया था। ऊपर से बाग का सेहरंगेज माहौल वो मसंद पर लेट गया और जरा ही देर में आंख लग गई। न जाने कितनी देर सोया होगा कि कान में चूड़ियों की खनक और सुरीले केकों की आवाज पड़ी। ऐसा लगा कि कोई उसके चेहरे पर झुका हुआ है। शहजादा हड़बड़ा कर उठ बैठा। चारों तरफ लड़कियों का हुजूम था, एक से एक खूबसूरत और तरहदार। जो लड़की उस पर झुकी हुई थी वो शायद उनकी मालिका थी, बेहद हसीन और दिलकश। शहजादे को उठता देखकर वो पीछे हट गए। शहजादे ने खुद से कहा, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? वो लड़की बोली, ख्वाब तो हम देख रहे हैं शहजादे। हमारे खुलवत कदे में आप कहाँ से और कैसे आ गए? बाखुदा हमने आप जैसा कोबरू और वजीह शख्स नहीं देखा, न इंसानों में और न परिस्तान। आप इंसान हैं या फरिश्ता? शहजादे ने पूछा, आप कौन लोग हैं और इस बाग में क्या कर रहे हैं? लड़की ने जवाब दिया, मैं परिस्तान की शहजादी हूँ और ये सब मेरी सहेलियाँ हैं। आपकी सल्तनत का ये बाग मुझे पसंद आ गया था, इसलिए अपने वालिद शाह परिस्तान से कहकर मैंने अपने लिए मखसूस करवा ली। एक देव मेरे वालिद का गुलाम है, बेहद ताकतवर और जालिम और साथ ही जादूगर भी है। वालिद ने उस देव को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इस बाग की मेरी और मेरी सहेलियों की हिफाजत करे। यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। मैं रोज़ रात को अपनी कनीजों और सहेलियों के साथ यहाँ आती हूँ और देव बाग तक पहुँचने वाले हर रास्ते की निगरानी करता है। इसलिए मैंने पूछा था कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। शहजादे ने कहा, उसे इत्तफाक ही समझो कि मैं जिस वक्त यहाँ पहुँचा तुम्हारा वो देव मौजूद नहीं था। बहरहाल आप यह बाग तुम्हें छोड़ना होगा। मैं उसे अपनी होने वाली दुल्हन को तोहफे में देना चाहता हूँ। शहजादे, मैं जिस चीज़ को पसंद करती हूँ उसे हासिल करके ही रहती हूँ। ये बाग ही नहीं, अब तो तुम भी मुझे पसंद आ गए हो। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। याद रखो, परिजादों से टकराने का अंजाम बहुत बुरा होता है। शहजादा तो पसीने पसीने हो गए, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। बमुश्किल तमाम उसने खुद पर काबू पाया और खुशामदाना अंदाज में बोला, मेरे ऊपर रहम करो। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ और इस सल्तनत का वारिस हूँ। मेरे वालिदैन रो रो कर मर जाएंगे और मेरी रियाया बेताज रह जाएगी। अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है। मैं अपनी मंगेतर को बहुत चाहता हूँ। मैं गायब हुआ तो वो तो शायद खुदकुशी की कर लेगी। इतने लोगों का खून नाहक तुम्हारी गर्दन पर होगा। परिजाद ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, मैं सिर्फ इतना रहम कर सकती हूँ कि तुम्हें इस शर्त पर छोड़ दूँ कि रोज़ रात को तुम्हें यहाँ मेरी महफिल में शरीक होना पड़ेगा। दिन तुम शौक से अपने महल में गुजार सकते हो। शहजादा बड़ा चक्र है, यह कैसे मुमकिन है? ए परियों की शहजादी, अगले हफ्ते मेरी शादी है। मैं अपनी दुल्हन को क्या जवाब दूंगा? परिजाद ने जवाब दिया, ये सब मैं नहीं जानती। यूं भी मैं ऐसा शहर फूकूंगी कि तुम अपनी दुल्हन को देख ही न सकोगे। अगर देखने की कोशिश की तो अंधे हो जाओगे, और अगर तुम्हारी दुल्हन ने तुम्हें हाथ लगाया तो वो भी जिंदा नहीं रहेगी। हर रात 12 बजे परियों का डोला तुम्हारे महल की छत पर उतरेगा और तुम्हें यहाँ ले आएगा, और तुम खुद से नहीं आए तो जबरदस्ती उठवा लिए जाओगे। ये लो, ये जादू की अंगूठी है। जैसे ही डोला महल की छत पर उतरेगा, अंगूठी की नगीने से सुर्ख शुआएं फूटने लगेंगी। ये इशारा होगा कि तुम फौरन छत पर पहुंच जाओ। अगर किसी को उसके बारे में बताया तो नतीजे के खुद जिम्मेदार होगे। मैं बहुत रहम दिल हूँ, इसलिए ये रियायत कर रही हूँ। चाहती तो जिंदगी भर तुम्हें अपनी कैद में रख सकती थी, किसी को पता भी नहीं चलता और तुम्हारी रियाया रोध होकर बैठ जाती। परिजाती अभी बातें कर रही थी कि साजों के बजने और घुंघरों की झनकने की आवाज़ें आने लगी। कन्नीजों ने रक्स व मौसीकी की महफिल आरास्ता कर दी थी और ख्वासें खुशबूदार, कुछ रंग और जायकादार शरबत के जाम लिए हाजिर थी। शहजादा हमायूं कदरे अजब मुसीबत में पड़ गया था। सोचने समझने की सलाहियत जाती रही थी, इसलिए यही मुनासिब समझा कि अभी परिजादियों का कहना मान ले और सुबह सुबह महल में पहुंचकर गौर करे कि आगे क्या करना है। सुबह के करीब महफिल बर्खास्त हुई। परियां अपने अपने डोलों में बैठकर रुखसत होने लगी तो परियों की शहजादी ने शहजादे को अपने डोले में बैठने की दावत देते हुए कहा, इस वक्त तुम जमीनी रास्ते से बाग से बाहर नहीं निकल सकोगे। वो जो तुम्हें जलाकर खाक कर देगा। मैं तुम्हें तुम्हारे महल की छत पर उतार दूंगी। शहजादे ने कहा, लेकिन मेरा घोड़ा बाग के बाहर बंधा हुआ है। परिजाद ने बताया, उसे कल रात देव के वापस आने से पहले ही
کھول دیا گیا تھا، وہ محل میں پہنچ چکا ہوگا۔ اپنے محل واپس پہنچ کر شہزادہ عجیب ادھیڑ پن میں رہا۔ اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ خود ہی ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ دیو پریاں سب خرافات ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ محل میں شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی۔ محل سرا کے اندر بہن اور باہر دوست احباب ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ کرتے، لیکن شہزادہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں لے سکا۔ اسی گم میں رات ہو گئی۔ ٹھیک 12 بجے انگوٹھی کی نگینے سے سرخ روشنی پھوٹنے لگی۔ پہلے تو سوچا نہ جا، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پھر خیال آیا کہ جس گھر میں شادی رچی ہوئی ہو وہاں کوئی فتنہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ چپ چاپ اپنے حجرے سے نکلا اور چھت پر آ گیا۔ ڈولا منتظر تھا جو اسے اڑا کر باغ میں لے آیا۔ پری شادی نے کھلے دل اور کھلی باہوں کے ساتھ استقبال کیا۔ ناچ رنگ کی محفل جمی۔ شہزادے نے لاکھ سمجھانا چاہا لیکن پری زادی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ صبح صادق شہزادے کو واپس محل پہنچا دیا گیا۔ اسی طرح ہفتہ گزر گیا اور شادی کی شام آ گئی۔ دھوم دھام سے شادی ہوئی، خوب رسمیں اور چونچلے ہوئے۔ بہنوں نے نیک لیے، ملازموں نے انعام لی، خدا خدا کر کے جان چھوٹی۔ شہزادے نے اجلا عروسی میں قدم رکھا ہی تھا کہ انگوٹھی کا نگینہ چمکنے لگا۔ شہزادے نے ایک نظر شاہی عروسی لباس میں لپٹی ہوئی دلہن پر ڈالی اور سرد آہ بھر کر اجلے سے نکل گیا۔ پریزادی نے حسب معمول کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ خوش آمدید شہزادے، شادی مبارک ہو۔ کیا خاک مبارک ہو، تم نے میری زندگی برباد کر دی اور مبارکباد دے رہی ہو۔ شکر ادا کیجئے شہزادے کہ آپ اپنے محل میں رہ رہے ہیں، ورنہ میری قید میں پڑے ہوتے اور بقول آپ کی دلہن نے خودکشی کر لی ہوتی اور رعایا یتیم ہو گئی ہوتی۔ کیا شکر کروں، میری محبوب بیوی چند گھنٹوں پہلے بیاہی دلہن میرا انتظار کر رہی ہے اور میں یہاں تمہاری محفل میں بیٹھا تمہارے دل بہلانے کا سامان فراہم کر رہا ہوں۔ اگر اپنی آنکھوں اور اپنی دلہن کی جان عزیز ہے تو اس کی طرف رخ بھی نہ کرنا۔ دن گزرنے لگے۔ شہزادہ دن کا زیادہ حصہ محل سرا کے باہر گزارتا، دربار میں اپنے والد کا ہاتھ بٹھاتا یا ادھر ادھر گھومتا۔ ڈرتا تھا کہ محل سرا میں جائے گا تو کہیں دلہن پر نظر نہ پڑ جائے۔ شام کو تھوڑے وقت کے لیے حجرے میں جاتا تو آنکھیں بند کیے بیٹھا رہتا۔ محل میں لوگوں نے سرگوشیاں شروع کر دی تھی۔ شہزادی ماہ رخ نے رو رو کے آنکھیں سجا لی تھی۔ آخر ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ شام کو شہزادہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا کہ ماہ رخ نے بڑھ کر اسے مخاطب کیا۔ شہزادہ بے اختیار چلا اٹھا، مجھ سے دور رہو، اللہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ ماہ رخ نے کہا، شہزادے مجھے بتائیے کہ ماجرا کیا ہے۔ میں آپ کی بیوی نہیں، غمزاد بھی ہوں، ہم بچپن کے دوست ہیں۔ خدا را مجھے بتائیے کیا یہ شادی آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے؟ شہزادے نے مجبوراً سارا قصہ ماہ رخ کو کہہ سنایا اور بولا، مجھے تمہاری زندگی اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے اور میں اپنی آنکھیں بھی کھونا نہیں چاہتا۔ شاید کبھی اللہ ہم پر رحم کرے، میں اس جنجال سے نکل سکوں اور تمہیں پھر سے دیکھ سکوں۔ ماہ رخ نے کہا، آپ کو پہلے ہی یہ سب بتا دینا چاہیے تھا۔ آپ کی آنکھیں مجھے بھی بہت عزیز ہیں، میں خود آپ کے سامنے چہرہ نہ کھولتی اور محل کی خواتین کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملتا۔ آپ مطمئن رہیے، میں اللہ سے دعا کروں گی، وہ ہماری ضرور سنے گا اور آپ کو اس جنجال سے نکالے گا۔ ماہ رخ نے تو شہزادے کی مجبوری سمجھ لی، لیکن محل کی دوسری عورتوں کو وہ کیا سمجھاتی۔ شہزادے کی بہن اور خود اس کی بہنیں طرح طرح سے بھید لینے کی فکر میں لگی رہتی اور ماہ رخ کو اکساتی رہتی۔ شام کو جب شہزادہ حجرے میں آیا، اے چچا کے لال، یہ مجھے گھر نہیں بسانے دیتی۔ شہزادے نے پوچھا، کون؟ ماہ رخ نے کہا، میری بہنیں اور آپ کی بہنیں کیا کہتی ہیں؟ ماہ رخ نے جواب دیا، کہتی ہیں نئی شادی ہوتی ہے تو دلہا اپنی دلہن کو گھمانے پھرانے لے جاتے ہیں، تمہارے دلہا تمہیں کہیں نہیں لے گئے۔ شہزادے نے اگلے ہی دن گھومنے کا پروگرام بنا لیا اور ماہ رخ کو لے کر جنگل میں بنے اپنے شکار محل میں لے آئے۔ بڑے سے گھونگھٹ میں لپٹی ماہ رخ وہاں بھی شہزادے سے دور دور ہی رہی۔ جب محل واپس آئے تو کنیزوں نے سارا ماجرا بہنوں کی گوش گزار کر دی۔ انہوں نے ایک نئی ترکیب سوچی۔ اگلے دن شہزادہ حجرے میں آئے۔ ماہ رخ بولی، اے چچا کے لال، وہ مجھے گھر نہیں بسانے دیتی۔ شہزادے نے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ تو بہت اچھے مسافر ہیں، میں آپ سے کہہ کر اپنی تصویر بنواؤں۔ شہزادے نے فوراً کہا، اپنی کوئی تصویر کپڑے میں لپیٹ کر دے دو، میں اپنے خاص مصور سے تمہاری تصویر بنوا دوں گا اور تم کہہ دینا کہ میں نے بنائے۔ ماہ رخ نے ایسا ہی کیا۔ 2 دن کے اندر شہزادی ماہ رخ کی نہایت خوبصورت کا دادم تصویر بن کر آ گئی اور بہنوں کے منہ وقتی طور پر بند ہو گئے۔ ادھر پرستان کے بادشاہ کو مخبروں نے خبر دی کہ ایک آدمزاد شہزادی کی محفلوں میں پابندی سے دیکھا جاتا ہے۔ بادشاہ نے غلام دیو سے باز پرس کی کہ ہم نے اس باغ کی اور شہزادی کی حفاظت تمہارے سپرد کی تھی، پھر یہ آدمزاد وہاں کیسے پہنچا؟ غصے سے کھولتا ہوا دیو باغ کی طرف چلا
کہ اس آدم ذات کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دے گا۔ پری زادی اس حقیقت سے بے خبر تھی۔ اس کے والد دیو کو شہزادے کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ اس نے معمول کے مطابق ڈولا بھیج کر شہزادے کو بلا لیا۔ ادھر محفل رقص و سرور جمی، ادھر دیو ننگی تلوار لیا موجود ہوا۔ غصے سے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ خوف سے کانپتی پریا گرتی پڑتی اپنے اپنے ڈولوں میں بیٹھ کر بھاگی۔ دیو نے شہزادے پر وار کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ پری زادی بیچ میں آ گئے۔ اے غلام، اپنی اوقات میرے، اس کی جان بخشی کر، یہ بے قصور ہے، اسے تو ہم اپنی دلچسپی کے لیے زبردستی اٹھوا لیا کرتے ہیں۔ دیو حالانکہ پری زادی سے بھی ناراض تھا، لیکن اس سے ڈرتا بھی بہت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادہ زمینی راستے سے نہیں آیا اور ہوا میں اڑنا انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، اس لیے شہزادے کا زیادہ قصور معلوم نہیں ہوتا، لیکن چھوڑ دینا بھی عزت کے خلاف تھا۔ وہ شہزادے کو لے گیا اور ایسی کال کوٹڑی میں ڈال دیا جس کی چابی وہ خود اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ باغ ویران ہو گیا، پری زادی کی سیر پر پابندی لگ گئی اور شہزادہ قید ہو گیا۔ محل میں شہزادے کی گمشدگی سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہر طرف ہرکارے دوڑائے گئے، خبر دینے والے کو بڑے بڑے انعام دینے کا وعدہ کیے گئے۔ ماں کی آنکھ سے آنسو نہیں تھمتا تھا، باپ آزردہ، بہنیں غمزدہ، اور ماہ رخ کی تو حالت ہی وگرگو تھی۔ ماہ رخ کو اندازہ تھا کہ شہزادی کی گمشدگی میں یقیناً اسی پری زادی کا ہاتھ ہے، لیکن کیا کرتی، مجبور تھی۔ ایک دن رات کو بھیس بدل کر محل سے نکلی اور سوار ہو کر اس باغ کی طرف چلی جس کا پتہ شہزادے نے دیا تھا۔ باغ اجڑا پڑا تھا، پھول مرجھا گئے تھے، فوارے خاموش تھے، نیلیں خشک ہو گئی تھی اور بارہ دری میں دھول اڑ رہی تھی۔ کسی قسم کا کوئی سراغ نہ ملا، البتہ بسنت کے قریب شہزادے کا ایک جوتا پڑا ملا۔ اس سے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ شہزادہ یہیں سے غائب ہوا ہے اور وہ پری زاد ہی اس کی ذمہ دار ہے، لیکن آگے کی راہیں بند تھی۔ کہاں جائے، کدھر تلاش کرے؟ پرستان کا ذکر صرف قصے کہانیوں میں سنا تھا، نہ اس کے وجود کا یقین تھا اور نہ جگہ کا تعین تھا۔ خیر، ماہ رخ واپس محل میں آ گئے، رو رو کر اللہ کے آگے جھولی پھیلانے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ساری رات جاگتی اور دعا کرتی۔ ایک رات اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا مانگ رہی تھی کہ اس کے خوابگاہ کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ شہزادی ماہ رخ حیران کہ رات کے پچھلے پہر کون ہو سکتا ہے۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ سیاہ چادر اوڑھے ایک لڑکی کھڑی ہے۔ اس نے باعجلت کہا، مجھے اندر بلا لیں، میں آپ کو شہزادہ ہمایوں کی خبر دینے آئی ہوں۔ ماہ رخ نے اسے راستہ دیا۔ لڑکی نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ چادر اتاری تو ماہ رخ کی آنکھیں کھیرا ہو گئی۔ نہایت حسین لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی جس کے کندھوں پر سنہری پنکھ لگے تھے۔ لڑکی نے کہا، بہن، میں پرستان کی شہزادی ہوں۔ تمہارے شوہر کو غائب کرنے میں میرا ہاتھ تو نہیں ہے، لیکن قصوروار میں بھی ہوں۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ آدم ذات اور پری ذات کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں اپنا گناہ مانتے ہوئے تمہاری مدد کرنے چپ کر آئی ہوں، کیونکہ اب میرے والد نے میرے محل سے نکلنے پر بھی پابندی لگا دی۔ شہزادی ماہ رخ کو پہلے تو بڑا غصہ آیا، یہ چاہا کہ اس پری ذات کا منہ نوچ لے جس نے اس کی زندگی کو پرخار کر دیا تھا، لیکن پھر دل نے کہا کہ مسرت کا تقاضا یہی ہے کہ ٹھنڈے دماغ سے کام لیا جائے، کیونکہ شہزادے کی بازیابی کی یہی آخری امید ہے۔ ماہ رخ نے کہا، تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ ایک نئی دلہن سے اس کا سراغ چھین لیا، لیکن اگر تم میرا شہزادہ مجھے لوٹا دو تو میں سب کچھ معاف کر کے تمہیں سچے دل سے اپنی بہن تسلیم کر لوں۔ پری ذات بولی، جو ہوا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ شہزادے کی رہائی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ ایک دیو کی قید میں ہے جو ظالم بھی ہے اور جادوگر بھی۔ قید خانے کی چابی اس کی جیب میں رہتی ہے جو اس کے جیتے جی نہیں نکال جا سکتی۔ اس کی جان ایک پرندے میں ہے۔ اس پرندے کا پنجرا ایک کنویں میں لٹک رہا ہے۔ اس کنویں سے 7 منزل تک 7 بہت ہی جنگجو پریوں کا پہرا ہے۔ ہر منزل پر ایک پری نگران رہتی ہے۔ انہیں دھوکہ دینا آسان نہیں ہے، لیکن میں نے تمہاری خاطر، اپنے گناہ کی پاداش کی خاطر، ایک بڑی جوخم بھری ترکیب نکالی ہے۔ ان 7 پریوں کے پاس 7 بہت قیمتی زیور ہیں جو شاہ پرستان نے بہادری کے انعام کے طور پر انہیں دیے تھے۔ ایک نولک کا ہار، ایک نیلم کی پادیب کا جوڑا، ایک زمرد کا کنگن، ہیرے کے بازو بند، یاقوت کے جھمکے، پکھراج کا گلو بند اور ایک سچے موتیوں کا 7 لڑا ہار۔ یہ زیور وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہیں۔ انہیں وہ ایک ایسے صندوقچے میں رکھتی ہیں جو جادو کا ہے۔ جب وہ 7 اس پر ہاتھ رکھ کر منتر پڑھتی ہیں تو وہ کھلتا ہے، اور 7 ہاتھ رکھ کر بند کرتی ہیں تو بند ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ صرف میں اسے کھول سکتی ہوں، کیونکہ میں شہزادی ہوں، اور کوئی اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کے گلے میں پڑی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ تمہاری خاطر میں نے وہ 7 زیور چرا لیے ہیں، لیکن ابھی انہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ تم یہ زیور اپنے پاس رکھو، کل رات تم تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گی۔
اور پہلی منزل پر اتار دوں گی۔ پھر جا کر اس صندوقچے پر کسی سے ہاتھ رکھواؤ گی، پریوں کے گلے کی گھنٹیاں بجنے لگیں گی تو وہ پریشان ہو جائیں گی۔ جیسے ہی پہلی پری تمہارے طرف بڑھے، ایک زیور اس کی طرف پھینک دینا، وہ ساتوں اپنا زیور واپس رکھنے جائیں گے۔ اتنے میں تم ایک منزل پار کر لینا۔ جب تک وہ ساتوں واپس آئیں گی تم دوسری منزل پر ہوگی، پھر دوسرا زیور اچھال دینا۔ اس طرح تم کنویں تک پہنچ جاؤ گی۔ کنویں میں اتر کر اس پرندے کی گردن مروڑ دینا، میرا ظالم غلام دیو ختم ہو جائے گا۔ پھر تو وہ پریاں ہی تمہیں قید خانے تک لے جائیں گی، کیونکہ تم نے ان کے زیور واپس کر دیے ہوں گے۔ شہزادی ماروک کو ساری بات سمجھا کر اور اگلے دن رات کو آنے کا وعدہ کر کے پریزاد جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ ماروک نے ساری رات امید، نا امیدی، خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات کے زیر اثر جاگتے ہوئے گزاری۔ جیسے جیسے دن گزرا، رات آئی، ماروک نے کنیزوں کا جیسا لباس پہنا، ایک جھولے میں وہ ساتوں زیورات رکھے اور پریزاد کا انتظار کرنے لگی۔ رات 12 بجے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ پریزاد نے اپنا وعدہ نبھایا اور ماروک کو اپنے ڈولے میں بٹھا کر پرستان اور کنویں کے قریب کی پہلی منزل پر اتار دیا۔ ماروک ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گئی۔ ذرا دیر میں ہی گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دی اور ساتھ ہی پریوں کی چیخ و پکار بھی سنائی دی۔ 7 نہایت بدصورت اور کبھی ہیکل پریاں اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ماروک نے جلدی سے جھولے میں ہاتھ ڈال کر گلو بند نکالا اور پریوں کی طرف اچھال دیا۔ ساتوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور گیا تھا تو آ گیا، گیا تھا تو آ گیا کا ورد کرتے ہوئے گلو بند لے کر مخالف سمت چلی گئی۔ ماروک پوری قوت سے دوڑی۔ جب تک وہ دوسری منزل تک پہنچی، پریاں گلو بند رکھ کر واپس آ گئی۔ ماروک نے آپ کے ساتھ لڑا ہار پھینک دیا۔ وہ ساتوں سے لے کر گیا تھا تو آ گیا، گیا تھا تو آ گیا رٹتے ہوئے پھر واپس چلی گئی۔ گرد اس طرح ایک ایک کر کے ساتوں زیور پھینکتے ہوئے ماروک کنویں تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس نے کنویں میں قدم رکھا، دیو جاگ گیا اور چونگھاڑتا ہوا کنویں کی طرف بڑھا۔ ماروک نے باوجلت چڑیا کو باہر نکالا۔ اتنے میں دیو بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ ماروک نے چڑیا کے دونوں ٹانگیں توڑ دی۔ ادھر دیو کی بھی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ وہ زمین پر پڑا ہوا غصے اور درد سے اس طرح چلا رہا تھا کہ سارا جنگل گونج اٹھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہاں آگ لگ جاتی، ماروک نے چڑیا کی گردن مروڑ دی۔ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ دیو جاں بحق ہو گیا۔ ماروک نے دوڑ کر اس کی جیب سے قید خانے کی چابی نکال لی۔ وہ ساتوں پریاں دیو کے مرنے سے بڑی خوش تھی، کیونکہ وہ بڑا ظالم تھا، ذرا سی غلطی پر انہیں کڑی سزائیں دیتا تھا۔ نیز وہ اپنے زیورات کی بازیابی سے بھی بہت مسرور تھی۔ وہ ماروک کو قید خانے تک لے گئی۔ ماروک نے تالا کھول کر شہزادے کو باہر نکالا۔ شہزادہ بہت کمزور ہو گیا تھا، بال بڑے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، رنگ روپ مرجھایا ہوا، زنجیروں میں جکڑا برہا نہ پاؤں۔ شہزادہ ہمایوں پہچانا نہیں جاتا تھا۔ ماروک نے اسے زنجیروں سے آزاد کیا۔ اسی وقت پریزاد بھی وہاں آ گئے۔ اس نے ان دونوں سے اپنی بھول کی معافی مانگی، لیکن ماروک نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ تم سچ مچ میری بہن ہو۔ آج اگر تم مدد نہ کرتی تو میں کبھی اپنے شہزادے کو حاصل نہ کر پاتی۔ پریزادی نے کہا، تمہارا شہزادہ تمہیں مبارک ہو بہن۔ میں بھی ایک عورت ہوں، پری ہوں تو کیا ہوا، اپنے سینے میں عورت کا دل رکھتی ہوں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ محبت خود غرضی کا نہیں بلکہ احسان اور قربانی کا نام ہے۔ اب تم اپنے ملک جاؤ، میرا خاص ڈولا تمہیں تمہارے محل کی چھت پر اتار کر آئے گا۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہ رخصت ہوئے اور اپنے محل میں واپس پہنچ گئے۔ شہزادے کی واپسی کی خوشی میں سارے شہر میں چراغاں کروایا گیا۔ خزانے کا منہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھول دیا گیا۔ خوشیوں نے ایک بار پھر محل پر اور پوری سلطنت پر اپنے پنکھ پھیلا لیے۔ شہزادہ ہمایوں نے اس باغ کو پھر سے سجا سنوار کر اپنی چہیتی اور بہادر ملکہ ماروک کو رونمائی میں تحفتاً پیش کیا۔ سچ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ یہاں پر آ کر یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔